نظم پڑھنے دو، یہ تو چھیڑ خانی ہے میرے ساتھ، یہ تو شرارت والی بات ہے. میں ادھر شروع ہو جاؤں گا. میں بڑے عرصے بعد آئی ہوں، ایک ٹکڑا نظم کا پڑھنا ہے. چلو سخی قلندر کا نوکر بیٹھا ہوا ہے تو ناراض نہ ہو جائے. کس کے بس میں ہے بھلا اس کے برابر ہونا. ذریت عمران شاہ جی، میں بحیثیت بانی میلی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں. آپ اس پورے پنڈال میں وہ بندہ مجھے دکھائیے گا جو اگلے مصرے پہ نہ بولے. میں بھی تو دیکھوں نا، علی ولی پڑھنے والا، ماں کی گود سے عزاداری کرنے والا، مجلس حسین میں بیٹھ کے کلندر کے نام پہ بولا کیسے نہیں. مولوی کہتا ہے یہ علی جیسا، یہ علی جیسا، یہ علی جیسا، یہ علی جیسا، یہ علی جیسا. شوکت کہتا ہے کس کے بس میں ہے بھلا اس کے برابر ہونا، اور جس کے کتے کا مقدر ہے کلندر. بولو 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 سخی لال کر. نظم میں اپنی مرضی کی پڑھنا چاہ رہا ہوں. داد مجھے مل گئی ہے اور میرا 26 سال کا تجربہ ہے. مجھے بڑے اچھی طرح اندازہ ہے جو نظم میں پڑھنے لگا ہوں وہ بڑی مشکل ہے، لیکن چونکہ مجمع صرف سرگودے کا نہیں پورے پاکستان کا ہے، اور پھر سرگودے میں کبھی مایوسی ہوئی نہیں، سرگودے کی خوشامد نہیں. پورے ملک کا مجمع نہ بھی ہو تو سرگودے کو سننا آتا ہے. حسین گواہی خوشامد نہیں. ایک 4-5 منٹ کی گفتگو کر کے 4-5 بند پڑھنے میں نے نظم کے، اگر آپ لوگ میری مدد کر دیں. الہیہ یہ پہلا جملہ عزیز محترم جناب قاضی وسیم صاحب، بھائی ناہید صاحب، غلام عباس فرید کا صاحب، عزیز ذریت عمران صاحب، قبلہ مظہر شیرازی صاحب اولاد رسول ہیں، واجب الاحترام ہیں، یہ سب لوگ تشریف فرما ہیں. یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. 1% بندے اس پہلے جملے پہ بولو، میں ملتان تک راضی جاؤں گا کہ میں نے ایک مشکل بات کی اور پاکستان کے سارے مجمع نے مجھے اس کی قیمت دے دی. رویوں کے تفاہم اور تصادم سے وجود میں آنے والی حقیقت کو سماج کہتے ہیں. چودہ دی قسم ہے اس بندے مول لیا شوکت رضا شوکت جڑا بندہ اس جملے تے بولے. حسین گواہ شاید اس بندے میری قیمت پائی ہے جڑا بندہ اس جملے تے بولے. رویوں کے تفاہم اور تصادم سے وجود میں آنے والی حقیقت کو سماج کہتے ہیں. سماج میں سب سے محترم شخصیت کو ماں کہتے ہیں. اور تواڈیاں زندگیوں میں مرشد جیو پہ بولو یار جوان مہربانی کرو، جڑے جوان بیٹھے ہوئے احسان کرو. سماج میں سب سے محترم شخصیت کو ماں کہتے ہیں. ایک کاغذی اندازے کے مطابق اس ارضی کائنات میں 703 کے قریب فرقے موجود ہیں. کتاب پڑھنا کوئی جرم تھوڑی ہے. 703 کے قریب فرقے اس ارضی کائنات میں موجود ہیں، اور ان 703 ہی کے نزدیک جو شخصیت قابل احترام ہے اسے ماں کہتے ہیں. ماں ہندو کی ہو تو اس کے لیے قابل احترام، ماں یہودی کی ہو اس کے لیے قابل احترام، ماں شیعہ کی ہو اس کے لیے قابل احترام، ماں سنی کی ہو اس کے لیے قابل احترام. لیکن جو عزت لیڈر آف اسلام نے ماں کو بخشی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. اللہ کی اس کائنات میں جتنے بھی مذہب ہیں، غلام عباس میری گال نہ ضائع کرے، ہر مذہب میں ماں کہتے اس عورت کو ہے جس کی گود میں بچہ ہو. مار دیتا نے میں نے، مار سٹیا نے میں نے ظالماؤ. ہائے دری میں ہنے علی علی پڑھتا ہنے خیبر پڑھتا تو سا کھلو جانا، یہ تے کام ہی کوئی نہیں. تو انہوں کھلارنا بھلا کوئی کام ہے. قرآن گواہ ہے. ہاں ہاں جڑے بندے کو سن سکتے ہو جی. ماں ملک یار دکھ ہویا میں نے اس بندے جڑا نہیں بولیا.
بزرگاں حیدری. اچھا میرا تو دل ہے گیا ہی بابا تصدق میں اوکھی گل کیوں کیتی ہے. میں تو ایک معیار ویکھیا پہ پورا ملک آیا بیٹھا شبیر تے گل کرنی چاہیے. چلو بزرگاں احسان کیتا تو میں اس گل نو ہور کھول لے دینا سارے سمجھ آ ونجے. 703 فرقوں میں ماں کہتے اس عورت کو ہے جس کی گود میں بچہ ہو, بلکہ اپنا بچہ ہو. جس کی گود حیدری, اچھا تیری میری کل مکی ہے گل, جس کی گود میں بچہ ہو بلکہ اپنا بچہ, ہمسائی کا بچہ نہ, بہن کا بچہ نہ, بھائی کا بچہ نہ, اپنا بچہ. لیکن اسلام چونکہ دنیا کا عالمگیر مذہب ہے اس لیے یہ ظرف صرف اسلام والوں کے پاس ہے. ہمارے ہاں ماں کہلوانے کے لیے صاحب اولاد ہونا بھی ضروری نہیں. ہم پچھلے 1400 سال سے بے اولاد عورتوں کو بھی ماں ہی کہتے ہیں. اور جیو سرگودا, اور جیو سرگودا, اور مل پہ گیا میرے سفر دا. قرآن گواہ ہے میرا جیاں, تواڈیاں ماں نو سلام ہے, تواڈے بولن نو سلام ہے, تواڈے سنن نو سلام ہے. حلالی بندے بولو حیدری. ذریت عمران من پہ آدھا بھئی اتھے جو ایڈا چنگا سن دن باہر کے کرن وینا. سمجھ آئیے گل میری؟ ہاں ہم پچھلے 1400 سال سے بے اولاد عورتوں کو بھی ماں ہی کہتے ہیں. لیڈر آف اسلام نے جو عزت دی ہے ماں کو وہ کسی یہود ہنود کافر مشرک رہنما نے کہیں نہیں دی. اکیلا لیڈر آف اسلام ہے جو کہتا ہے جنت ماں کے قدموں تلے ہے, جنت ماں کے قدموں تلے ہے. چاہے قسم کھا لو کہ اس کے بعد شوکت کو نہیں سننا, 14 کی قسم میں چل پڑوں گا اور اس بندے کے سر پہ آ جاؤں گا جس بندے کی زبان اپنا بولی. محمد فرماتے ہیں جنت ماں کے قدموں تلے ہے. شوکت کہتا ہے بشرطے کہ ماں کو جنت کے مالکوں کا پتہ ہو. واہ 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 واہ, سارے حیدری. بشرطے کہ ماں کو جنت کے مالکوں کا پتہ ہو. پتر سمجھو, عزیز سمجھو, شاعر سمجھو, ذاکر سمجھو, مہمان سمجھو. تو ان تواڈیاں ماواں دے دودھی قسم ہی نے میری یہ گل ضائع ہو گئی. اس گل تے ایک بندہ چپ رہ گیا, میں سمجھتا میں سرگودے نہیں آیا, گل ضائع نہ کرے. جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے بشرطے کہ ماں اپنے پاؤں پہ کھڑی رہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے تواڈیاں نسلاں آباد ہون, اور تواڈیاں نسلاں آباد ہون یار. حلالی بندے حیدری. میں معافی بشرطے کہ ماں اپنے پاؤں پہ کھڑی رہے. اچھا ہندو مذہب میں پانی کو بھی ماں کہتے ہیں. سمجھ نہیں لگی؟ تینوں تے سمجھ لگی ہے, سمجھ لگی ہے تو بولے حیدری اور زندگی ہوئے تیری. بشرطے کہ ماں پاؤں پہ کھڑی رہے. ہاں سمجھ آ رہی میری بات؟ اچھا اس کی ڈیفینیشن میں شعر پڑھ رہا ہوں, تو آنکھیں سمجھ نہیں لگی تو شعر میں 2 باری نہیں پڑھنا. انگلی کے ایک اشارے سے خیبر کو اڑا سکتا ہے علی,
नाका पे चढ़ी हुई भाभी को हैबत से गिरा सा। दो में हाथ हैदरी। सलाम तेरे नारे नु सलाम। असा तो तरसदे वदे एडियां दाड़ियां वाले बंदे नारे लावे। हैदरी जी पढ़ता हूँ आप मुझे 4-5 मिनट दे दे, पढ़ता हूँ मैं बशर्ते के लाल माँ बोलो इमरान पाँव पे खड़ी रहे। ठीक है, मैंने कहा हिंदू मजहब में पानी को भी माँ बोलते हैं, दरिया को भी माँ बोलते हैं, समंदर को भी माँ बोलते हैं। पढ़ो किताबें पढ़ो, शेक्सपियर पढ़ने वालों, मौलवी अब्दुल हक को भी पढ़ो, उर्दू भी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ने वालों। हाँ, बर्नार्ड शाह इन्हें याद है, अमजद इस्लाम अमजद नहीं याद, जोश नहीं याद। पढ़ो जोश को, जोश मलियाबादी को पढ़ो, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को पढ़ो, अपनी नस्ल में उर्दू मुंतकिल करके जाओ हुसैन का वास्ता। हाँ, हिंदू मजहब में पानी को भी माँ बोलते हैं, असरार गाल ज़ाया न होवे, दरिया को भी माँ बोलते हैं, समंदर को भी माँ बोलते हैं। ऐसे शरीफ लोग हैं गाय को भी माँ बोलते हैं। ऐसे शरीफ लोग हैं गाय को भी गौ माता, मेहरबानी भाईजान बहुत शुक्रिया, गंगा मैया, जमुना मैया, दरिया को माँ बोलते हैं। 1 करोड़ शौकत रज़ा शौकत तराजू के एक बाट में रख दो और अल्लामा हज़रत ज़ैदी मरहूम आलल्लाहु मकामहू की जूती दूसरे पल्ले में रख दो, बराबर नहीं बनता। कुरान की कसम है, उन लोगों ने किताबें पढ़ी हैं, हमने उनकी केसें पढ़ी हैं। किसी ने माना किसी ने नहीं माना, बात बस इतनी है, किताबें पढ़ने वाले लोग चले गए, लाइब्रेरियां दफन हो गई। हुसैन गवाह है, किताब पढ़ने का रिवाज ही खत्म हो गया। हाँ, 1 करोड़ शौकत रज़ा पलड़े में रखो एक तरफ, अकेले हज़रत ज़ैदी मरहूम की जूती एक तरफ रखो हकीम साहब, और शौकत कह रहा है फिर भी जूती ऊपर है, शौकत का वजन नीचे बनता है। करबला का हमेशा माँ पे गुफ्तगू कर रहे थे और यही कहा, गंगा मैया, जमुना मैया, हिंदू पानी को माँ बोलते हैं। एक जवान उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा ज़ैद साहब ये अजीब बात नहीं लगती कि जब बेटा मर जाता है उसकी अर्थी को आग लगाते हैं, फिर उसकी जब खाक बन जाती है वो माँ के हवाले करते हैं, माँ उस खाक को बहा के ले जाती है, फिर क़यामत तक उस खाक का पता लगता है। इतनी संग दिल है माँ, बेटे की राख बहा के ले जाती है। ज़ैदी साहब ने कहा ये कोई नई बात नहीं है, जो माँ साहिब औलाद न हो वो बच्चों पे हमले करती रहती है। कुरान की कसम में मोल पै गया जुरियत मेरे पढ़ंदा, मौला कबूल करने मोल पै गया मेरे पढ़ंदा। जुल्फकार बोल मेरे नाल हैदरी। जो माँ साहिब औलाद न हो वो बच्चों पे हमले करती रहती है। मिलके जिंदगी होगी, जिंदगी होगी, राजी रहा जोड़े बोलता ही हैदरी। बच्चे के वजूद में माँ का ज़हूर होता है। मैंने खैर काट मारो वीडियो की उर्दू क्यों पे बोल रहा है सर, मारो मैंने। आप नहीं स्कूल जाना, मैनू इंज वेखना है गुस्से नाल। बच्चों के वजूद में माँ का ज़हूर होता है, माँ नजर आती है बच्चे में। अब तो कंप्यूटर का दौर हो गया ना सरार, अब तो बातें पुरानी रही नहीं लाल खान। एक ज़माना ऐसा भी होता था जब बच्चा मातम कर रहा होता था और बुजुर्ग दुआएं देते थे, वाह वाह किसे शरीफ माँ दा पुत्र है, किसे चंगी माँ दा पुत्र है। हाँ? माँ अच्छी तो औलाद अच्छी, माँ बुरी तो औलाद बुरी, माँ नेक तो औलाद नेक, माँ बदकार तो औलाद बदकार। आली मतलब सरकार लामा मदर सिराज साहब से लेके उस आखिरी हलाली तक तुम में से हर बंदे को विलायत अली की कसम दे रहा हूँ, एक बंदा भी मेरे इस जुमले पे चुप रह गया मैं अरमानी जाऊंगा। इससे ज्यादा खूबसूरत जुमला मेरी गुफ्तगू में है नहीं। माँ मैसूना हो,
بیٹا یزید کہلاتا ہے، ماں فاطمہ ہو بیٹا حسین کا۔ میں نوکر جو ہوں، میں نوکر جو ہوں، تھک گئے ہو؟ سارے ماتمی حاضر۔ صلی اللہ محمد۔ کربلا گاہ میں شاء لاہور ایک مجلس پڑھتے ہوئے یہ لوگ کچھ تھے اس مجلس میں، میں نے دوران مجلس یہ جملہ کہا کہ یار شیعوں کب تک خیبر سنو گے؟ تو خیبر خندق سے ہٹ کے بھی سننے کا رواج ڈالو، کوئی مجلس گھر پہ کراؤ، کوئی مجلس میز پہ ہو، کسی مجلس کو کرسی پہ کراؤ، کسی مجلس کا عنوان آسمان رکھو، کسی کا زمین رکھو، 24 گھنٹے پہلے مجھے بتاؤ فلاں موضوع پہ پڑھنا ہے، میں نہ پڑھوں تو تمہارا مجرم، صرف 24 گھنٹے دے دو، دنیا کی جس موضوع پہ تمہارا دل کرے مجلس رکھو، نوکر کو اطلاع کرو میں نہ پڑھوں میں تمہارا مجرم۔ میں کربلا گامے شاہ سے نکلا ہوں، لکھا بخاری ایک سیدزادے ہیں جوڑے پل سے، وہ لوگ بھی عزت دار لوگ ہیں اور یہاں تشریف فرمائے ہیں، ان کا مجھے فون آ گیا، شوکت صاحب آپ نے اعلان کیا ہے اگر میں علی کی اماں پہ مجلس رکھوں آپ پڑھیں گے؟ میں نے کہا جی ضرور پڑھوں گا۔ میں اس مجلس میں چلا گیا، عزت معاب عالی قدر سرکار علامہ نسیم عباس رضوی صاحب قبلہ مالک انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔